ناظرین، افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی، اشرف غنی کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ اب نیا نظام حکومت کیا ہوگا یہ طے کرنے کا اختیار کابل کو فتح کرنے والے طالبان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں جلد واضح کر دیا جائے گا۔ لیکن طالبان نے اپنی پالیسی اپنے بیانات کے ذریعے بتا دی ہے۔ بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ طالبان کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے اور معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے کہا ہے کہ افغانستان میں جنگ کا اختتام ہو گیا، افغانستان میں نئے نظام حکومت کی شکل جلد واضح کی جائے گی۔ طالبان تمام افغان رہنماؤں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں اور ان کے تحفظ کی ضمانت بھی دیتے ہیں۔ طالبان ہر قدم پر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے۔ طالبان ترجمان نے کہا کہ طالبان کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، کسی کو افغانستان کی سرزمین کسی کے بھی خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طالبان ترجمان نے یہ بھی کہا کہ طالبان کسی اور ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، چاہتے ہیں کوئی دوسرا ملک بھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ امید ہے غیر ملکی قوتیں افغانستان میں اپنے ناکام تجربات نہیں دہرائیں گی۔ طالبان عالمی برادری کے تحفظات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، اپنے ملک اور لوگوں کی آزادی کا مقصد حاصل کر چکے۔ خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کا شریعت کے مطابق خیال رکھا جائے گا۔ عالمی برادری سے پرامن تعلقات چاہتے ہیں۔ افغان طالبان کے سیاسی ونگ کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ کامیابی کے بعد اب امتحان اور آزمائش کا وقت آ گیا۔ اب یہ طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کی خدمت کریں اور اسے یقین دلائیں کہ وہ افغان عوام کو مستقبل میں ایک محفوظ خوشحال زندگی دیں گے۔ افغانستان میں جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن افغان عوام کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو خوف زدہ ہے، جبکہ طالبان نے کابل کے شہریوں سے ہتھیار اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عوام کو اپنی حفاظت کے لیے اب ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہیں۔ مغربی ممالک اپنے شہریوں کو افغانستان سے نکالنے میں مصروف ہیں۔ افغانستان کی غیر یقینی صورتحال سے خوف زدہ اور مایوس لوگوں نے کابل ایئرپورٹ پر یلغار کر دی۔ کئی افغان شہری تو ملک سے بھاگنے کے لیے امریکی طیارے سے لٹک گئے اور طیارے کے اڑان بھرنے پر نیچے گر کر جاں بحق بھی ہو گئے۔ کابل ایئرپورٹ پر فائرنگ بھی ہوئی جس سے 5 افراد جاں۔ طالبان نے کابل کی سیاسی اور سرکاری عمارتوں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے۔ سرکاری ٹی وی پر بھی کنٹرول حاصل کر کے نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ طالبان نیوز اینکر نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی۔ طالبان رپورٹر سڑکوں پر عوام کی رائے لینے لگے۔ ایک جانب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کابل میں اپنے سفارت خانے بند کر دیے تو دوسری جانب پاکستان، چین اور روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے سفارت خانوں کو فعال رکھیں گے۔ طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد چین نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ دوستی اور تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ طالبان نے بھی چین کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ روزنامہ ڈان کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ اگر طالبان بنیادی حقوق کا احترام کریں گے تو امریکہ انہیں تسلیم کر لے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تشدد، جنگ اور قبضہ افغانستان کے مسائل کا حل کبھی نہیں تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ رابطہ کونسل کے ساتھیوں اور دیگر افغان رہنماؤں کا اقدام مذاکرات اور دیر پا امن کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی تو ملک سے فرار ہو چکے، لیکن سابق صدر حامد کارزائی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں ہی رہیں گے اور امن مذاکرات کے ذریعے مسائل حل ہونے کا انتظار کریں۔ افغانستان میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر بات چیت کے لیے افغانستان کی سیاسی قیادت کے 2 وفود پاکستان میں موجود ہیں، جو پاکستان حکام سے مذاکرات کے ساتھ ساتھ آئندہ کی صورتحال پر مشاورت کریں گے۔ جبکہ افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں کہا گیا، افغان تنازع کا پاکستان بھی فریق ہے، اس لیے وہ اپنے پڑوس میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ 4 دہائیوں تک پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں، دنیا ان کا اعتراف کرے۔ اجلاس میں شامل وزراء اور عسکری اداروں کے سربراہان نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے تمام گروہوں میں سیاسی تصفیے کا خواہش مند ہے اور بین الاقوامی دنیا کے ساتھ مل کر اس کی کوشش جاری رکھے گا۔ جبکہ ایک تقریب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا، افغانستان میں غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے۔ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے، لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹوٹتی۔ افغانستان کی صورتحال اور پاکستان پر اس کے ممکنہ اثرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب۔ آج جو اجلاس ہوا اس میں کیا فیصلے ہوئے؟ کیا افغانستان جو طالبان کے زیر اثر ہے
اس حکومت کو پاکستان تسلیم بغیر کسی شرط کے تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اب تو وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہو چکی ہے، اس میں ہم نے جو این ایس سی کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایشو ہو چکی ہے. اس میں ہم نے یہی کہا ہے کہ جو بھی افغانستان کے اندر ڈیولپمنٹس ہیں جس میں اس کو اس لحاظ سے تو اطمینان بخش ہیں کہ کوئی وائلنس نہیں ہوا، تشدد نہیں ہوا، کہیں پر جو ہے وہ کوئی خون نہیں بہا، تو یہ تو بڑی مثبت بات ہے. لیکن ہم ایک انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے اپنی ایفرٹس جاری رکھیں گے. اور پھر جو ٹرمپ صاحب کے پاس آپشن نہیں تھی زیادہ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹرمپ جب بائیڈن کے پاس جب ٹرمپ جو تھے وہ تو کمٹ کر چکے تھے کہ وہ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو وہ یہاں سے فوج واپس بلا رہے ہیں. تو بائیڈن کے اس کے بعد ظاہر ہے کہ اتنی آپشن ان کے پاس نہیں تھی. اصولاً تو امریکہ کو سیٹلمنٹ اس وقت کرنی چاہیے تھی جب آپ کو معلوم ہے یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں نیٹو فورسز تھیں. اس وقت وہ موقع ضائع ہو گیا. لیکن اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو پیش رفت ہے پولیٹیکل سلوشن کی طرف وہ مثبت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو الٹیمیٹلی جو افغان عوام ہے ان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا سسٹم جو ہے جو بھی وہ بنانا چاہیں وہ بنائیں. اور ہم انشاءاللہ افغان عوام کی ساتھ اس میں اس شراکت داری میں ہیں. ہم ان کے ساتھ جو ہمارے رشتے ہیں ان کے ہم لے کے آگے چلتے ہیں. اور پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ قانون کا احترام ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ایک اس کا جو ہے وہ احترام ہونا چاہیے. اور امید ہے کہ جو طالبان ہے وہ ایک پورا جو ایک انٹرنیشنل فریم ورک ہے اس کا بھی احترام کریں گے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا پاکستان کس کی طرف دیکھ رہا ہے سر؟ ہم فیصلہ کب کریں گے؟ کیا امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اور فرض کیجئے امریکہ قبول نہیں کرتا، جس کے امکانات ہیں کہ وہ طالبان رجیم کو قبول نہیں کرے گا، تو کیا ہم بھی قبول نہیں کریں گے؟ دیکھیے نا یہ تو ایک عالمی جو ہے وہ ایفرٹ ہے اور جب انٹرنیشنل ایفرٹس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. ہم جو ہے وہ فیصلے اپنے تنہائی میں نہیں کرنا چاہتے. ہم ایک انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ورلڈ کا حصہ ہیں اور ہم ایک پورا کوشش ہماری یہی ہے کہ ایک پورا جو انٹرنیشنل فریم ورک ہے. اچھا کابل میں پاکستانی سفارت خانہ موجود رہے گا، کام کرتا رہے گا، اور کیا ہمارے سفارتی عملے کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے افغان طالبان نے؟ ایک سفارت خانہ جو ہے وہ تو کھلا بھی ہے اور اب تو ہم نے جو کانسلیٹ تھے جن سے ہم نے اپنا عملہ وڈرا کیا تھا وہ بھی ہم نے واپس بھجوا دیا. اور جو تمام جو اس وقت پاکستان کی ایمبیسی ہے اچھا اب تو طالبان خدمات انجام دے رہی ہے اور کانسلیٹس بھی. اچھا ٹھیک تو طالبان نے جب ٹیک اوور کیا سر کابل پہ، اس کے بعد کوئی رابطہ انہوں نے پاکستان سے کیا ہے؟ بھلے ہی وہ غیر رسمی بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ دوسرے چینلز کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے سر؟ ہم افغانستان کے تمام گروپوں سے رابطے میں ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک بہت اہم جو وفد ہے وہ اسلام آباد میں بھی موجود ہے اور ہم دیگر تمام گروپوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ رابطے میں. اچھا جو صاحب جو پاکستان میں افغان ایمبیسی ہے اور جو سفارتی عملہ ہے وہ تو اشرف غنی حکومت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب طالبان کے ٹیک اوور کے بعد کیا وہ ایمبیسی پاکستان میں افغان ایمبیسی وہ کام کر رہی ہے پھر وہ بند کر دیا؟ دیکھیں نا ابھی ایک لیگل فریم ورک وہاں موجود نہیں ہے، ایک ویکیوم ہے، ایک خلا ہے جس کو پر کرنے کے لیے ایک عالمی ایفرٹ ہو رہی ہے اور ہم اس ایفرٹ کا حصہ ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو معاملات ہیں کابل میں جس طریقے سے آگے جا رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ یہ امن کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور اس میں ہم اپنا جو کردار ہے وہ ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جوہر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ ڈسکشن کے لیے بہت ہی سینئر پینل موجود ہے، ان سے ہم بات کریں گے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے جناب ظفر ہلالی صاحب نے، سینئر تجزیہ نگار سابق سفارتکار. سر بہت شکریہ آپ کا. انیلا علی صاحبہ نے ہمیں امریکہ سے جوائن کیا ہے، آپ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا حصہ بھی ہیں اور ایک ڈیموکریٹ ہیں. آپ کا انیلا بہت بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب نے، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے سابق سیکرٹری داخلہ جناب تسنیم نورانی صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جنرل صاحب آپ سے آغاز کروں گا. سر یہ بتائیے گا کہ اب افغانستان کے مستقبل کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ طالبان رجیم آ چکی ہے، کیا یہ سولو فلائٹ لیں گے یا تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ جیسے کہ اس وقت لگ رہا ہے پاکستان سمیت دیگر ممالک بھی مطالبہ کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ طالبان تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے جو سسٹم دیا تھا یا جو کچھ بھی اسٹرکچر بنایا
وہ نیچرلی آل انکلوسیو نہیں تھا. طالبان تو اس میں باہر بیٹھے ہوئے تھے, اپوزیشن موجود تھی, اور جب اپوزیشن موجود ہو تو پھر آپ کو ڈلیور کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی اپنی پاپولیرٹی قائم رہے. جبکہ یہاں پہ امریکہ اور بھارت نے پیسہ بڑا خرچ کیا, تو یہ کرپٹ سسٹم تھا جس میں یہ لوگ اپنی جیبیں بھر رہے تھے, باہر جائیدادیں بنا رہے تھے, لیکن یہاں ڈلیور نہیں کر رہے تھے. یہاں ریکنسلیشن کا کوئی پروسیس نہیں تھا, یہاں کنفرنٹیشن تھی, الزام تراشیاں تھیں. لہذا یہ سسٹم لوگوں کو قبول نہیں تھا, لوگ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. پھر امریکہ بارصورت ایک باہر سے قوت آئی ہوئی تھی, جو سمجھا جاتا تھا کہ یہ باہر سے آ کے ایک آؤٹ سائڈر مسلط ہوئے پڑے ہیں, اور غالباً جو پیسے کھا کے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ غدار ہیں, ان کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ قسم کا سسٹم تھا, ایسا نہیں تھا جو کہ سب کو قابل قبول ہو. نتیجہ یہ کہ جب یہ طالبان اٹھے ہیں تو عوام نے قطعاً کوئی مزاحمت نہیں کی. اگر آپ پہلے وقت کے طالبان کے ساتھ دیکھیں تو اس وقت وہ ملیشیا ہوا کرتی تھی جو ان کے سامنے کھڑی ہوئی, اسماعیل خان کی ملیشیا, دوستم کی ملیشیا, وہ لوگ تھے جنہوں نے کہ طالبان کا مقابلہ کیا. اس وقت تو ان کی آرمی نہیں تھی کسی شکل میں. آج سب کچھ موجود تھا لیکن ملیشیا نہیں بن سکی. کہیں سے کوئی عوام کو اکٹھا نہیں کر سکا, نہ دوستم کر سکا, نہ اسماعیل خان کر سکا, نہ عطا اللہ نور کر سکا, جو اس زمانے کے شیر سمجھے جاتے. تو عوام میں اس حکومت کی, اس سارے اسٹرکچر کی کوئی پذیرائی نہیں تھی. لہذا بہت جگہوں پہ عوام نے ٹروپس کو کہا, جو گورنمنٹ کے ٹروپس جو ڈپلائڈ تھے ان کو کہا کہ آپ مزاحمت نہیں کریں گے, آپ ان کو رستہ دیں اور خود ہتھیار پھینکیں. بہت ساری جگہوں پہ طالبان کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ ایک دن پہلے اطلاع کر دیتے تھے کہ ہم کل آ رہے ہیں, ہم کوئی قتل و غارت نہیں کرنا چاہتے, آپ امن سے رہیں, اپنا کاروبار کریں, لیکن اگر آپ مزاحمت کریں گے تو پھر ہم بھی آگے سے آپ کو ڈیل کریں گے. تو لہذا مزاحمت نہیں ہوئی. تو یہ پروسیس ان کا چلتا گیا. یہ پروسیس غالباً امریکہ کے یا کسی اور کے, پاکستان بھی کسی کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا پروسیس یہاں پہ ہوگا, اور یہ حکومتیں اندر سے اتنی زیادہ کھوکھلی ہیں, اتنی زیادہ ان کی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. جل صاحب یہ ویسے ایک ٹھیک ہے, اور کہیں نہ کہیں ڈیفینیٹلی وہ سائیکولوجیکلی ایک اپنے آپ کو مضبوط کر چکے ہوئے تھے, نروز مضبوط کر چکے ہوئے تھے طالبان, اور اس فوٹنگ پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا کام کیا. اچھا میں وہ ٹھیک ہے, وہ ڈسکس کریں گے ذرا آگے چل کے, ہمارے پاس باقی شرکاء بھی شامل ہو جائیں گفتگو میں. میں ایک بات اور کر دوں یہاں پہ اس کی, کہ جو آرمی ہے اس میں بھی کرپشن تھی, اور اس میں بہت سارے گوسٹ سولجرز تھے جن کی تنخواہ ان کے افسر کھا رہے تھے, پیپر پہ موجود تھے لیکن ویسے نہیں تھے. پھر طالبان کے لوگ انفلٹریٹ کر گئے ہوئے تھے, ان میں انسائڈرز تھے جو کہ طالبان کو اطلاع بھی دیتے تھے اور ان کو اندر سے ڈیمورلائز بھی کرتے تھے. طالبان نے بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ سارا اپنا اوور آل ایک سسٹم بنایا ہوا تھا, اور یہ تبھی کولیپس کیا. اچھا یہ ایک فیکٹر ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی. ظفر ہلالی صاحب, سر اب آگے کیا ہوگا؟ طالبان آ چکے ہیں, ابھی حال ہی کی خبر ہے کہ رشین جو ایمبیسڈر ہے وہ ملاقات کرنے جا رہا ہے کل طالبان کے وفد سے. روس جو ہے وہ تعلقات بڑھانا چاہتا ہے. پاکستان نے ڈیسائیڈ ابھی تک نہیں کیا حتمی طور پہ, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈیسیژن کہیں اور بہت پہلے ہو چکا ہوتا ہے. چین تعلقات بڑھانا چاہتا ہے. ویئر ڈو یو سی دا طالبان ریجیم ان نیکسٹ فیو ڈیز؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کوئلیشن گورنمنٹ بنے گا, اگر وہ بنانا چاہے تو وہ طالبان ڈومینیٹڈ ہوگا. اور طالبان جو ہے اس وقت میرے خیال میں دوسرے گروپ سے بات کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں کے کیا ڈیمانڈز ہیں, اور وہ ڈیمانڈز وہ ایویلیویٹ کریں گے اور دیکھیں گے کتنے ڈیمانڈز ہیں جو کنسیڈ وہ کر سکتے ہیں اور وہ کیا ہے جو وہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد پھر نیگوشیشنز ہوں گے, اور آخر میں میرے خیال میں ایک لوہا جرگہ بلایا جائے گا جس میں دا پلان آف ایکشن جو ہے پیش ہوگا. آف کورس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز نیگوشیٹ ہوگا, اور نیگوشیشنز ٹوٹیں گے نہیں, دھمکیاں نہیں ہوں گے, اٹیکس نہیں ہوں گے, اور کچھ ایسا چیز نہیں ہوگا. یہ بھی ایک بڑا اسمپشن ہے, مگر میرے خیال میں اب طالبان اتنے میچور ہو گئے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ مختلف لگتا ہے نسبتاً پہلے سے, اور وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے دیکھا ہے کہ پلاننگ, بات چیت, تھوڑی سی انٹریگ, اسپائنگ, اس سب سے انہوں نے کافی چیزیں حاصل کی ہیں وداؤٹ فائرنگ اے شاٹ. تو میرے خیال میں یہی ہوگا ان کا اورینٹیشن اور رخ.
ٹھیک ہے انیلا، آپ نے گفتگو سنی ہمارے دونوں سینئر تجزیہ نگاروں کی. امریکہ میں کیا میڈیا تنقید کر رہا ہے اس وقت؟ ہم دیکھ بھی رہے ہیں امریکن میڈیا، یو ایس میڈیا بڑا اگریسولی تنقید کر رہا ہے جو بائیڈن کے اس ایکٹ پہ. اور طالبان نے واپس آنا تھا، جیسے ہی امریکہ واز سپوز ٹو پل آؤٹ، طالبان نے تو آنا ہی آنا تھا. تو پھر یہ تنقید کس چیز پر کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ تنقید تو ہونی تھی. آج ہم پل آؤٹ کرتے یا ہم پلان کر کے 3 مہینے میں کرتے، یہ تو ہونے والا تھا. اور اس وقت جب پریزیڈنٹ بائیڈن نے اناؤنس کیا اور ڈیٹ دے دی تھی، اس وقت بھی تنقید ہوئی تھی کہ ابھی سے ان کو بتا دیا وہ تو پریپیئر ہو جائیں گے. سو آئی تھنک کہ یہ بات ہمیشہ ہمیں تنقید ملنے والی تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ودرول اناؤنس کیا تھا، لیکن جو بائیڈن کی کیمپین پرومس تھی کہ آئی ول لیو اپ ٹو اٹ، کیونکہ دیکھیے امریکنز نہیں چاہتے تھے، جو ڈیموکریٹس اور جو نو پارٹی پریفرنس والے انڈیسائیڈڈ جنہوں نے ماڈریٹس نے ووٹ کیا تھا جو بائیڈن کے لیے، وہ چاہتے تھے کہ فورن انٹرونشن ختم ہو جائے. ان میں سے ایک میں بھی تھی، میں بھی چاہتی ہے افغان وار، ساری وارز ختم ہو جائے اور ہم اپنا نیگوسیشن پاورز، اپنی پوزیشن ان دا ورلڈ یوز کریں ٹو انفلوئنس چینج. لیکن جب یہ بڑھنے لگا اور یہ لگا کہ طالبان ٹیک اوور کر رہے ہیں، تو ہمارے سامنے بھی ایک نیا طالبان ایمرج ہوا. اور جو مجھے لگتا ہے، جو میرا خیال ہے کہ ذرا سا ہمارا مس کیلکولیشن ہوا، وہ یہ تھا کہ طالبان اب سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے، ملٹری سوفسٹیکیٹڈ ہے، کیونکہ ہم نے 87 بلین خرچ کر کے ان کو ٹرین کیا ہے. تو جیسے ہلالی صاحب بھی کہہ رہے تھے، بہت ساری رپورٹس آئی ہیں کہ وہ گوسٹ سولجرز تھے، گروس وہاں پر کرپشن تھا، اسی لیے وہ بھاگی ہیں. ان کے لیڈر بھاگ گئے، افغان جو غنی صاحب تھے تو وہ اور ان کے ڈیفنس منسٹر پیسے لے کے بھاگ گئے لوگوں کو چھوڑ کے. تو یہ صاف انڈیکیٹر ہے کہ دے ور ناٹ آنیسٹ ٹو دیئر اون پیپل. تو آئی تھنک جو مس کیلکولیشن یہ تھا کہ ہم نے ٹرسٹ کیا تھا زیادہ افغان ملٹری کو، انہوں نے تو ایک چیز نہیں ڈیفینڈ کی، اور انہوں نے یہ بھی سوچا کہ دیکھو انہوں نے 60% تو لے ہی لیا ہے اور کل کو یہ لے ہی لیں گے، ہم کیوں کریں. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ زیادہ ٹرین تھے اینی وے، کیونکہ سارے پیسے کھا گئے کرپشن میں. The betting was on the wrong horse. جنرل صاحب، سر یہ بڑا پوائنٹ، اہم پوائنٹ ہے. امریکہ اب جو چونکہ خود انیلا ایک ڈیموکریٹ ہے اور وہ بتا رہی ہیں کہ امریکہ خود بڑا ناخوش ہے افغان گورنمنٹ پہ، the way they surrendered, the way they couldn't manage، کہ سچویشن مینج نہیں کر پائے جس طرح سے. تو جنرل صاحب پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے سر؟ ابھی تک ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم سائڈ لائنز پہ کھڑے ہیں، وی آر واچنگ فرام بیہائنڈ، اور ہم ایک برڈز آئی ویو پہ دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن کیا بنتی ہے. ہمارا سٹینڈ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا؟ دیکھیے میں اس پہ بھی لے کے آتا ہوں، لیکن پہلے جو آپ نے پہلی بات کی اس کا میں تھوڑا سا جواب دے دوں. امریکہ مایوس ضرور ہے صرف اس وجہ سے کہ یہاں پہ وہ جو تماشا لگنا تھا، جو یہاں پہ جنگ اور جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سول وار ہونی ہے، وہ ہوئی نہیں. وہ یہ طول نہیں پکڑا اس چیز نے. یہ بڑی مایوسی ہے امریکہ کے لیے. دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے، امریکہ نے جو 20 سال لگائے، پیسہ خرچ کیا، اتنا سارا کچھ، یہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ اسٹیبلٹی ہو جائے اور چائنا آ کے یہاں پہ فائدہ اٹھائے. چائنا آئے گا بھی، تو چائنا کے لیے تو نہیں انہوں نے یہ محنت کی. جو نکلے جب یہاں سے تو پلان نکلے، یہ نہیں تھا کہ کوئی جلدی میں، ہم کہہ رہے ہیں جلدی کوئی نہیں تھی. وہ تو 1.5 سال پہلے آپ نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، اس میں پتا تھا کہ فلاں وقت تک آپ نے جانا ہے، بلکہ آپ نے اس سے بھی 2 مہینے آگے کیا. لیکن پاکستان بار بار کہتا رہا کہ یہ امن نہیں آئے گا. اسپوائلر ہیں یہاں پہ، اشرف غنی اور پورا ٹولہ اسپوائلر تھا. وہ آج آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ 170 آدمیوں کا سوشل میڈیا کا نیٹ ورک رکھا ہوا تھا جو ہر وقت پاکستان کے خلاف کام کرتے تھے، بھارت سے یہ پیسہ لیتے تھے. اور بھارت اسپوائلر تھا، اشرف غنی اسپوائلر تھا. دونوں کے اوپر امریکہ کا کنٹرول تھا، لیکن امریکہ نے کبھی ان کو روکنے کی کوشش نہ کی. نتیجہ یہ کہ یہ امریکہ ایک انسٹیبلٹی چاہ رہا تھا جو نہیں ہوئی، اور طالبان بڑی جلدی اس پہ قابو پا گئے. اور یہ چائنا کو فائدہ مل گیا. دنیا پوری میں امریکہ چائنا کو کنٹین کرنے کے چکر میں ہے اور یہاں پہ آگے فیسیلیٹیٹ کر دے گا. یہ کیسے ہو سکتا؟ تو ایک تو یہ ایشو ہے جہاں پہ مایوسی ہوئی ہے کہ یہ جو اسٹیج سجایا تھا جس کام کے لیے وہ ہوا نہیں. دوسری بات جو پاکستان کی آپ کہہ رہے ہیں، پاکستان پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں افغانستان میں وہ حکومت قبول ہوگی
جل صاحب میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹ رہا ہوں, مجھے ایک وقفہ لینا ناظرین, وقفہ لیتے ہیں. ہمارے پینلسٹ آنریبل ہمارے ساتھ موجود ہیں, تسنیم نورانی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہوں گے تھوڑی دیر میں. وقفے کے بعد آتے ہیں, بڑے اہم سوالات ہیں. طالبان کے ساتھ پاکستان کا تعلق کیا ہوگا, سب سے اہم سوال جو پاکستانی بھی سوچ رہے ہیں, اس کا جواب لیں گے وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں جی, تمام شرکا ہمارے ساتھ موجود ہیں. تسنیم نورانی صاحب نے سابق سیکرٹری داخلہ پاکستان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. نورانی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم پاکستان کو کس طرح ریلیونٹ رکھ سکتے ہیں اس پوری سچویشن میں. ہمارے ایڈورسریز بھی ڈیفینیٹلی چاہ رہے ہوں گے وہ بھی کس طرح سے ریلیونٹ رہیں, یا ان کا طالبان کے ساتھ وہ تعلق بن جائے جو اشرف غنی صاحب کا تھا. تو ہم اپنی ریلیونسی کے لیے آپ کو نہیں لگتا ہم تھوڑے پری ایمپٹیو ہو جائیں, تھوڑا آگے بڑھ کے ہاتھ تھامیں؟ ایک مطلب ہے کہ سیلف ایویڈنٹ چیز ہے کہ آپ کے نیبر میں ایک حکومت آئی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ سے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں یا آپ کی ان کی جو پہلی ملاقات ہے وہ جتنی جلدی ہونی چاہیے وہ بہتر ہے. میری سوچ تو یہ ہے کہ آپ کے ان کے ساتھ ملاقات یا آپ کے نمائندوں کی ان کے ساتھ ملاقات ہوگی, اور جو اس وقت وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں پاکستان کا کیا مدد ہو سکتی ہے, پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے, یہ ان سے ظاہر ہے کہ ایگری کر لینا چاہیے جتنا جلدی. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کو ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو انٹرنیشنل نارمز ہیں یا انٹرنیشنل جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کے کانڈکٹ کی, اس پہ ان کو کاربند رہنا بڑا ضروری ہے. اور جو ان کے اس وقت ان کی جو سٹیٹمنٹس آ بھی رہی ہیں, کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پریشر ان پہ تو آئے گا, پاکستان پہ زیادہ آئے گا, کیونکہ اس وقت جو ویسٹ ہے وہ اپنی ہار کے بعد جو تل ملایا ہوا ہے تو اس کو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز چاہیے کہ جس پہ وہ کنٹینیوسلی اپنی جو ہے شکست اس کی ذمہ داری کسی پہ ٹھہرائے. تو اس وجہ سے اگر طالبان کو پاکستان مدد کر سکتا ہے, پاکستان طالبان کو اگر مدد کر سکتے ہیں, تو ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ طالبان کا جو ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ یا ان کا جو پالیسی ہونی چاہیے خواتین کے بارے میں یا جو فارنرز کے بارے میں یا اقلیتوں کے بارے میں یا دوسرے فیکشنز کے بارے میں, وہ مفاہمت والی ہونی چاہیے جو ان کے انٹرسٹ میں بھی ہے اور ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے, کیونکہ اس وقت دنیا تیار ہے ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. صرف وہ ایک بہانے تلاش کر رہی ہے کہ جی ہم کرنے کو تیار ہیں مگر اگر انہوں نے یہ کیا تو ہم نہیں کریں گے, تو وہ میرا خیال ہے شکایت یا ان کو جو ہے ریزن ان کو نہیں دینا چاہیے. بالکل. اور اب تک لگ بھی ایسا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. نیلا میں آپ کی طرف آتا ہوں, بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے ابھی نورانی صاحب نے, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم عورتوں کو اسکول جانے سے کام کرنے سے منع نہیں کریں گے. ایک پوائنٹ یہ. اچھا یہ بتائیے امریکی اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن پاکستان کے کردار کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ الزام تو پاکستان پہ بھی لگتا رہا ہے گاہے بگاہے کہ افغان طالبان کی پاکستان مدد کرتا رہا ہے. اب جو ری ایمرجنس ہے افغان طالبان کی, اس میں پاکستان کے کردار کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کس طرح دیکھتی ہے؟ جی بہت اہمیت ہے اس وقت پاکستان کے رول کی, اور جیسا کہ سب ہمارے اینالسٹ یہی کہہ رہے تھے کہ اس وقت پاکستان ایک تو پڑوسی ملک ہے, پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلائی بھی ہے. تو اس طرح سے پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہوگا کہ اس وقت, کیونکہ پبلک اوپینین سارا جو امریکہ میں ہے اور جو ڈیموکریٹ ذرا سا کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں, وہ یہی کر رہے ہیں کہ عورتوں کا حقوق کا کیا ہوگا. یہ نہیں کہہ رہا ہے کوئی کہ ہم کیوں نکلے افغانستان سے, وہ تو سب چاہتے تھے, ڈیموکریٹس بھی چاہتے تھے, ریپبلکنز بھی چاہتے تھے, لیکن کیونکہ ایمپتھی زیادہ آئی ہے عورتوں کے ساتھ اور وہ ساری جرنلسٹ کے ساتھ جو نکلنا چاہ رہے ہیں اور جنہوں نے ہمارے لیے کام کیا, تو اس وقت پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنے کا موقع ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آلریڈی ہو رہا ہے, یو ایس اینڈ پاکستان آر کانسٹنٹلی ان ٹاکس, اینڈ اس وقت اگر پاکستان طالبان میچور ہو گیا, یہ وہ ویسا طالبان نہیں ہے کہ جو عورتوں کو چاپ کرے گا ان کو یا سٹون کرے گا. یہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اگر ایسی چیزیں ہوئی ہیں تو دوبارہ انٹرونشن ہو سکتا ہے فوراً. تو آئی تھنک کہ وہ آئیں, اور پاکستان کے لیے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سمجھائیں انٹرنیشنل نارم سے, ہیومینیٹیرین گورنمنٹ سے, اور ایسے دکھائیں کہ یہ وہ طالبان نہیں ہیں جو پہلے تھے, یہ واقعی اسلام فالو کر رہے ہیں اور عورتوں کو عزت دیں.
आई थिंक सबसे ज्यादा जो मैं देख रही हूँ मीडिया ओपिनियन है सोशल मीडिया पे अमेरिकन का, वो औरतों के लिए है कि हमने औरतों के लिए इतने स्ट्राइड्स किए और सैक्रिफाइस किया, तो वो क्या होगा। तो पाकिस्तान कैन प्ले अ की रोल बिकॉज पाकिस्तान में औरतों को है आज़ादी भी है, उनको मुकाम भी है और उनकी आवाज़ भी सुनी जाती है। तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर पाकिस्तान टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू द राइट्स, ह्यूमन। अच्छा, आपने अनिला बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया कि अगर इफ दे डोंट अबाइड बाय दीज इंटरनेशनल नॉर्म्स, तो हिलाली साहब और मेरा जलन साहब दोनों से सवाल होगा, मैं बारी बारी आता हूँ। हिलाली साहब पहले आपसे है सर। अनिला ने कहा कि ये बात वहां पे हो रही है अमेरिका में कि दोबारा इंटरवेंशन भी हो सकती है। इज इट पॉसिबल कि 20 साल की एक जंग वो खत्म करके अमेरिका बाहर गया, दोबारा इंटरवेंशन का सोच सकता है सर? देखिए भाई, आप अमेरिका के बारे में क्या कह सकते हैं? जो मुल्क ट्रंप को इलेक्ट करता है तो वो कुछ भी कर सकता है और ये कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल में करेंगे नहीं, मगर है आई थिंक गॉन ऑफ। और बाइडन को आई एम सॉरी टू से, अनिला बीबी उनकी एडवाइज़र हैं, आई एम श्योर कि अच्छा एडवाइस देती हैं, मगर बाइडन को तो एक डिज़ास्टर है भाई। जिधर मैं पढ़ रहा हूँ अमेरिकन प्रेस में, वो कहते हैं कि ये तो इसकी प्रेसिडेंसी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। और एक चीज़ इस प्रेसिडेंसी के बारे में लोग नहीं भूलेंगे, वो ये है कि जो हो रहा है इस वक्त काबुल में, और ऐसे ऐसे मिसाल दे रहे हैं जो कुत्तों को बचा रहे हैं मगर कुत्तों की जो देखभाल करते थे अफगान, उनको छोड़ के जा रहे हैं, ये ऐसी चीज़ है। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है कोई मैसेंजर नहीं है अमेरिका का कि वो जाके तालिबान को बताएं और हर वक्त जाके तालिबान अमेरिका का प्लेस के पोजीशन को प्लीड करें। अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि हमें अमेरिका, जब व्हेन इट कम्स टू अमेरिका, हमारी एलीट जो है, वो एलीट जो है उनको एक पता नहीं क्या एक साइकोसिस है, वो ब्लाइंड स्पॉट नहीं है अमेरिका। अमेरिका इज अ ब्लडी साइकोसिस फॉर देम। वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात और हर वक्त अमेरिका के बिहाफ पे, अमेरिका के लिए कुछ करें। भाई, अमेरिका उनसे बात कर रहा है तालिबान से डायरेक्टली, तो उनको जाके समझाएं। exactly. उनका जबान, वो खलील ज़ाद बैठा हुआ है, वो हर चीज़ बोलता है, दर्री, फारसी, पश्तो, उसको कहें जाके उनको समझाएं। वो खुद है अमेरिका ने एक एम्बेसडर है। हमारी क्या ज़रूरत है? हमारे पे अमेरिका प्रेशर डालना चाहते हैं, बहाना ढूंढना चाहते हैं, और आपको पता है वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि नहीं किया पाकिस्तान काफ़ी, इट डिड नॉट डू मोर, लिहाजा इनको भी सैंक्शन करो। मैं इसलिए कि मैं समझता हूं कि वो सैंक्शन लगा रहे हैं हम इन पे। एक फैसला तो हो गया है तालिबान पे, तालिबान की गवर्नमेंट पे को वो जो प्रीवियस गवर्नमेंट, गनी गवर्नमेंट के पैसे हैं अमेरिका में, वो रिलीज नहीं हो रहे हैं, वो को फ्रीज कर दिया है। क्यों किया भाई? इन्होंने अब तक क्या गलती की है? कोई बहाना बनाया है इन्होंने कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं काबुल में? ये तो बहाने ढूंढ रहे हैं। हम क्यों इसमें शरीक होना चाहते हैं? बात करने दो, let them do their own work। ये बड़ा important, it's a very important point हिलाली साहब। जी मैं इसी पॉइंट को जलन साहब की तरफ लेके चलता हूँ। जलन साहब, ये मतलब अफगान तालिबान they are not Pakistan's baby, why should we be babysitting them? हम क्यों बेबी सिटिंग करें? बड़ा अहम पॉइंट है। क्या सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए? देखिए, नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे पूरी दुनिया ने ली हुई है, सब उनको यही कह रहे हैं और तालिबान ये मैसेज समझ चुके हैं। उन्होंने कहा है, और ये जब वो कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के साथ, हर मुल्क के साथ अपने एक अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेंगे, तो वो उनसे सबसे पहले उनको अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बनानी होगी, और एक्सेप्टेबिलिटी तभी होगी जब वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी हुकूमत करेंगे, राइट्स के मामले में या और चीजों पे। तो वो तो मेरा ख्याल है वो समझ गए हैं, और पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी में या कोई भी और मुल्क वो उनको अगर कहता है तो वो उनको यकीन दहानी करा देंगे कि जी हाँ, हम इस पे अमल कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों से फौरी तौर पे जो सबसे अहम चीज है जिस पे पाकिस्तान काम कर रहा है और बहुत अहम काम कर रहा है, उसकी वैल्यू है, वक़्त है। पहली बात ये है कि आज हम सिर्फ ये सारा कुछ जो बाद में आनी है चीजें उसकी बात कर रहे हैं। क्या ये हुकूमत जो बन गई है इस वक्त, क्या ये सारे अफगानिस्तान को कबूल है? क्या ये स्टेबल गवर्नमेंट होगी? क्या इससे स्टेबिलिटी आएगी? पाकिस्तान इस वक्त काम कर रहा है। यहाँ पे अफगान लीडर और भी कई आए हुए हैं, बहुत नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं, अमित शाह मसूद का बेटा है,
یہ لوگ یہاں پہ ہیں، سب کو قائل کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، اپنے ملک میں امن لانے کے لیے یہ آپس کی اپنی کنفرنٹیشن وغیرہ چھوڑیں اور مل کے یہ کنسنسس ڈیولپ کریں۔ تو اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کو راضی کر کے بٹھایا جائے تاکہ یہ بات چیت کر کے ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کر لیں اور جو گورنمنٹ بنے وہ واقعی اسٹیبل گورنمنٹ ہو۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو یہاں امن نہیں آئے گا۔ آپ رائٹس کو روتے رہیں یا عورتوں کے رائٹ روئیں، جو جی چاہے کرتے رہیں، لیکن اگر اندر سے یہ آپس میں لڑتے رہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اصل چیز جو کرنے کی ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ اس کی گورنمنٹ بنانے کے لیے سب کو انکلوسیو، سب کو بٹھا کے ان کو کسی نہ کسی شکل میں ان کی شراکت داری کی جائے تاکہ وہ کمیٹڈ ہوں اور یہ گورنمنٹ بنے اسٹیبل۔ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ اسٹیبل گورنمنٹ بنتی ہے، بڑا امپورٹنٹ نکتہ۔ اچھا، اب آگے میں ایک بات اور کر دوں۔ مسئلہ کیا ہے یہاں پہ جو پرابلم ہے، بھارت اور امریکہ، آپ ان کے دو چہرے دیکھیں گے۔ ایک یہ ہوگا کہ ایک پولیٹیکل چہرہ ہے جس میں طالبان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ ٹھیک ہے جنرل صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ الہی صاحب آپ نے وقت دیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ نورانی صاحب اور نیلا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے ناظرین۔ افغانستان کو فتح کرنے والے طالبان ماضی کے طالبان سے مختلف ہیں اور حیران کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس بارے میں قائم تمام تاثرات ان کی نفی کی جا رہی ہے، تمام خدشات کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔ اب سے ایک ماہ سے پہلے تک کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ طالبان امریکہ کے انخلاء سے قبل ہی کابل بھی فتح کر لیں گے۔ امریکی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ طالبان کو کابل کا قبضہ کرنے میں کم سے کم 3 مہینے لگیں گے، لیکن اس اس رپورٹ کو آئے 3 دن بھی نہ گزرے تھے کہ طالبان کابل کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ یہاں تک کہ 1 ماہ قبل امریکی صدر نے بھی طالبان کی فتح خارج از امکان قرار دی تھی۔ افغان فوجیوں اور انہیں دستیاب اسلحے کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ طالبان کبھی فتح یاب نہیں ہوں گے۔ طالبان نے نہ صرف اپنی جنگی حکمت عملی سے بلکہ افکار اور کردار سے بھی جو ہے وہ سرپرائز دیا ہے۔ وہ تمام ایجنڈے، وہ تمام پروپیگنڈا جو طالبان کے خلاف کیا جا رہا تھا، ابھی تک طالبان کا رویہ اس پروپیگنڈا کی نفی کر رہا ہے۔ طالبان نے جنگ جیتنے کے بعد کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی ہے۔ انہوں نے افغانستان میں عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے۔ طالبان رہنماؤں کی جانب سے جنگجوؤں کو تشدد سے گریز اور شہر سے نکالنے والوں کو محفوظ راستے دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ طالبان نے نہ صرف بروز طاقت کابل میں داخل ہونے سے اجتناب کیا بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا کہ انہیں افغان دارالحکومت کا کنٹرول پرامن طریقے سے ملے۔ طالبان نے اپنے مد مقابل افغان فوجیوں کو زیر کرنے کے بعد بھی قتل و غارت سے گریز کیا بلکہ انہیں معافی نامے بھی جاری کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہرات کے گورنر اسماعیل خان کو بھی سرنڈر کے بعد ان کے گھر جانے دیا گیا۔ یہ طالبان ماضی کے طالبان کے برعکس دنیا کے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں۔ طالبان ترجمان نے کہا ہے کہ کسی کو افغانستان کی سرزمین کسی کے بھی خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طالبان ترجمان نے یہ بھی کہا کہ طالبان کسی اور ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ طالبان نے اپنے بارے میں اس عمومی تاثر کی بھی نفی کی کہ وہ خواتین کو گھروں سے باہر نکلنے اور ان کی تعلیم کے خلاف۔ اس کے باوجود مغربی میڈیا نے طالبان کے خلاف یہ خبریں چلائیں کہ وہ کم عمر لڑکیوں سے زبردستی شادیاں کر رہے ہیں۔ طالبان کہہ رہے ہیں کہ وہ خواتین کو حقوق دیں گے، انہیں کام کرنے کی بھی اجازت دیں گے، ساتھ ہی اس بات کی ضمانت بھی دے رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں اور جائیدادیں محفوظ ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ جان بوجھ کر خواتین کے حقوق کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ماضی میں طالبان کے دور میں خواتین کو محرم کے بغیر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ خواتین کے روزگار بھی پہ پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ اس سال مارچ میں 3 خواتین صحافیوں کے قتل کا الزام بھی طالبان پر لگایا گیا، لیکن افغان طالبان کے ترجمان کہتے ہیں خواتین کو تعلیم کی بھی اجازت ہوگی اور وہ گھر سے باہر بھی نکل سکیں گی، بس انہیں حجاب پہننا ہوگا۔ ماضی کے طالبان ٹی وی پر آنے سے بھی گریزاں تھے۔ ان کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا کہ وہ تصویر بنانے کو غلط سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کمانڈر ملا عمر کی صرف ایک تصویر انٹرنیٹ پر موجود ہے جس کے بارے میں طالبان دور کے وزیر خارجہ
میڈیا مولوی احمد متوکل اور عربیہ.net کو بتا چکے ہیں کہ وہ تصویر بھی جعلی ہے، لیکن اب طالبان ٹی وی پر آنے اور میڈیا انٹرویوز دینے سے ہچکچاتے نہیں ہیں۔ تحریک طالبان افغانستان کے ترجمان سہیل شاہین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ٹی وی چینلز پابندی نہیں لگائیں گے اور ٹی وی طالبان کے خلاف تنقید کا بھی اس کو اجازت ہو۔ طالبان نے اپنی جنگی حکمت عملی کے ساتھ سماجی حکمت عملی بھی بدلی ہے۔ بی بی سی کے مطابق 90 کی دہائی اور آج کے طالبان میں یہ فرق بھی ہے کہ انہوں نے غیر ملکی اقوام کے افراد کے گھروں کو آگے بڑھنے میں مدد دی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کا اثر و رسوخ شمالی افغانستان کے ان علاقوں میں بھی پھیلا ہے جو مخالف شمالی اتحاد کے مضبوط گڑھ تھے۔ ناظرین، ماضی کے برعکس طالبان نے بدخشاں اور تغار کے صوبوں میں اپنے مضبوط ساتھی بنائے ہیں، جس کی وجہ سے شمالی افغانستان میں ان کی پیش قدمی حیران کن رہی ہے۔ طالبان نے دنیا کو حیران کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ اسی بارے میں جاننے والے اپنے بارے میں پائے جانے والے تمام نظریات کو ریزہ کر رہے ہیں۔ وہ طالبان جنہیں دہائیوں تک غیر مہذب سفارتی آداب سے ناآشنا، مذاکرات کے داؤ پیش سے نابلد دکھایا جاتا تھا اور ان نظریات کو وہ غلط ثابت کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں، اس تاثر کی نفی کر رہے ہیں۔ ماضی کے طالبان ٹی وی پر آنے سے گریزہ تھے تو آج طالبان کیمرہ اور ٹی وی کو ہی جنگی حکمت عملی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ آج کے طالبان سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس بنا پر یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ آج کے طالبان ماضی کے طالبان سے مختلف ہے۔ یہاں پر ایک وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے مزید اہم خبریں۔ وہ جو کہتے تھے کہ اقتدار رہے نہ رہے، زندگی رہے نہ رہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ملک چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، ہمارا جینا مرنا ملک کے لیے ہے، وہ سب جھوٹ نکلا۔ طالبان کی فتح نے حب الوطنی کے تمام دعووں کو بے نقاب کر دیا۔ ثابت ہو گیا کہ اشرف غنی سرکار کے سبھی کردار افغانستان کے سچے نمائندے نہیں تھے، افغان دھرتی کے وفادار نہیں تھے، کٹ پتلی تھے جو مفاد اور اقتدار کے لالچ میں افغانستان سے وفاداری کا دم بھرتے تھے، افغانوں سے محبت اور خدمت کے دعوے کرتے تھے، کہتے تھے کچھ ہو جائے وہ افغانستان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ لیکن جب حب الوطنی دکھانے کا وقت آیا، ملک و قوم کے لیے جان لڑانے کا موقع آیا، تو افغانستان پر حکومت کرنے والے صدر ڈالرز کی بوریوں کے ساتھ ملک سے فرار ہو گئے۔ کابل میں روسی سفارت خانے کے مطابق گزشتہ روز جب طالبان کابل کے دروازے پر کھڑے تھے، تب اشرف غنی ڈالر سے بھری ہوئی 4 گاڑیوں کے ساتھ افغانستان سے بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے۔ روسی سفارت خانے کے مطابق بھاگتے ہوئے سابق صدر اشرف غنی کئی کروڑ ڈالرز رن وے پر اس لیے چھوڑ گئے کیونکہ ان کی گاڑیوں اور ہیلی کاپٹر میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اس شرمناک فرار پر دنیا اشرف غنی پر تھو تھو کر رہی ہے۔ دنیا ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے بھی اشرف غنی پر لان تان کر رہے ہیں۔ افغانستان کے سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اشرف غنی مشکل وقت میں ملک کو چھوڑ کر گئے ہیں، ان کا یہ کردار تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ عبداللہ ہی نہیں بلکہ اشرف غنی کے وزیر دفاع بسم اللہ خان بھی اشرف غنی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اشرف غنی کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اس نے ہمارے ہاتھ ہماری پیٹھ کے پیچھے باندھے اور وطن کو بیچ دیا۔ غنی اور اس کے گروہ پر لعنت ہو۔ سابق افغان وزیر دفاع جس گروہ پر لعنت بھیج رہے ہیں وہ تمام گروہ گزشتہ ایک ہفتے میں افغانستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں فرار ہو چکے کہ طالبان پورے ملک میں عام معافی کا اعلان کر چکے ہیں، امن و امان کی بات کر رہے ہیں، لیکن افغان حکومت کے مجرمانہ فرار نے عوام کے ایک طبقے میں بھیجان پیدا کر دیا۔ اشرف غنی اور ان کے ساتھیوں کی دیکھا دیکھی ہزاروں افراد ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ انجانے خوف میں مبتلا شہریوں کے بے چارگی اور اس ویڈیو کلپ میں دیکھی جا سکتی ہے جب کابل ایئرپورٹ پر ایک امریکی جہاز اڑان بھرنے کے لیے رن وے پر دوڑ رہا تھا تو سینکڑوں افراد اس کے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ کئی افراد چلتے ہوئے طیارے پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور جب طیارے نے اڑان بھری تو طیارے کے ساتھ لٹکے ہوئے 3 شہری طیارے سے گر کر جان کی بازی
अफगान बाशिंदे भी अफगानिस्तान से जाना चाहते थे, जैसे इनकी सारी हुकूमत मुल्क से जा चुकी है। अशरफ गनी हुकूमत के ऐसे ऐसे लोग मुल्क से भागे हैं जो तालिबान को कुचलने की बातें किया करते थे। इनमें सरे फहरिस्त अशरफ गनी के कार खास और अफगान हुकूमत के मशीर कौमी सलामती हमदुल्ला मुहिब हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। दावा करते थे कि तालिबान क्या चीज़ है, हमने तो सोवियत यूनियन को शिकस्त दी। हमदुल्ला मुहिब की तरह अशरफ गनी सरकार के नायब सदर अमरुल्लाह सोहले भी मुल्क से फरार हो चुके हैं। अशरफ गनी हुकूमत के दीगर ओहदेदारों की तरह अमरुल्लाह सोहले भी पाकिस्तान पर झूठे प्रोपेगेंडे में पेश थे और अपनी नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने की कोशिश किया करते। रोज काबल बल्ख के साबिक गवर्नर अता मोहम्मद नूर भी तालिबान के डर से मुल्क छोड़कर फरार हो चुके, जिनका दावा था कि वो हर कीमत पर तालिबान का मुकाबला करेंगे, लेकिन जब मुकाबले का वक्त आया तो उन्होंने भी राह फरार ही इख्तियार। खुद को मार्शल और कमांडो कहने वाले एक अफगान वॉरलॉर्ड जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम के दावे भी सवालिया निशान बने हुए हैं, जिनमें वो दावा किया करते थे कि मार्शल दोस्तम तालिबान को मार भगाएगा। लेकिन हुआ ये कि तालिबान तो अफगानिस्तान में मौजूद है, लेकिन मार्शल साहब जो हैं वो अफगानिस्तान से फरार। 5 दिन पहले अशरफ गनी हुकूमत के वजीर दाखिला अब्दुल सत्तार मिर्जा ने बड़क मारी थी कि वो एक सिपाही है और सिपाही मौत से नहीं डरता। ये साहब भी फरार हो चुके हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।